السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بک میں سے ہم کل تک پڑھ رہے تھے جنگ خندق، اس کا کچھ حصہ باقی ہے، انشاءاللہ وہ میں اب مکمل کر رہا ہوں۔ سمجھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تب مسلمانوں کی جانچ کا وقت آ گیا اور وہ زور زور سے لرزنے لگے۔ سورہ احزاب۔ کفار حملے کرتے تھے مگر خندق سے پار نہ ہو سکتے تھے، اس لیے باہر ہی سے تیر اور پتھر پھینکتے تھے۔ مسلمان بھی تیروں اور پتھروں سے ان کا جواب دیتے اور کسی طرح بھی کافروں کو خندق پار نہ کرنے دیتے۔ سخت سردی کا موسم تھا، مسلمان کئی روز تک بھوکے پیاسے کافروں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ کفار نے ہر طرف سے اس شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ باہر جا کر ان کی خبر لانا بڑا خطرناک تھا۔ ایک دن حضور نے اعلان فرمایا، تم میں سے کون ہے جو باہر جا کر کافروں کی خبر لائے؟ اس اعلان پر حضرت زبیر رضی اللہ کے سوا کسی کی آواز نہ آئی۔ جب کافروں نے دیکھا کہ محاصرے کو کئی دن گزر چکے ہیں اور ہم ہر طرح سے ناکام رہے ہیں، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک عام ہلہ بول دیا جائے۔ عمر وابن عبدو عرب کا بہت بڑا اور مشہور بہادر تھا۔ ایک دفعہ اس نے تنہا 50 ڈاکوؤں کو مار بھگایا تھا۔ وہ خندق پار کر کے سب سے آگے بڑھا اور زور سے پکارا، میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ نے اس کا مقابلہ کرنا چاہا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا اور کہا، علی رضی اللہ یہ امرود ہے۔ اس نے پھر دوسری دفعہ پکارا، میرے مقابلے میں کون آتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ نے پھر جواب دیا، میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت علی کو روکا۔ اس کے بعد امرود نے تیسرے دفعہ پکارا تو حضرت علی رضی اللہ پھر تیار ہوئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ یہ امرد ہے۔ حضرت علی رضی اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ یہ امرد ہے۔ تب حضور نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ کو تلوار دی اور امرد کے مقابلے کے لیے روانہ فرمایا۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو امرد نے پہلے تلوار کا وار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ نے ڈھال پر روکا، لیکن وار اس زور کا تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹتی ہوئی نیچے نکل گئی اور پیشانی پر آ لگی، لیکن زخم معمولی ہوا۔ اب حضرت علی رضی اللہ نے وار کیا اور ایسی تلوار ماری کہ امرود کا کھاندا چیرتی ہوئی نکل گئی۔ امرود گرا تو حضرت علی رضی اللہ نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ امرود کے بعد کافروں کے دو اور مشہور بہادر زرار اور جبرہ آگے بڑھے، لیکن حضرت علی رضی اللہ کی تلوار کے سامنے نہ ٹھہر سکی اور بھاگ گئے۔ وہ بھاگے تو حضرت عمر رضی اللہ ان کو پکڑنے کے لیے دور تک ان کے پیچھے بھاگ گئے، مگر وہ بچ کر نکل گئے۔ 1 مہینہ ہو چلا تھا، کفار پورا زور لگا کر حملے کرتے تھے، مگر ان کو کامیابی نہ ہوتی تھی۔ ایک روز ایسی سخت لڑائی ہوئی کہ 1 منٹ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو فرصت نہ ملی اور 4 نمازیں قضا ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کئی روز کے فاقے کے ہتھیار پہنے ہوئے سب مورچوں پر گشت لگاتے تھے اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھاتے تھے۔ آخر حضور نے خاک کی ایک مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینکی۔ خاک پھینکتے ہی
ایسا طوفان آیا کہ کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور آگ ادھر ادھر اڑنے لگی، ہنڈیاں چولہوں پہ سے الٹ گئی، گھوڑے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی قریش اور یہودیوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ یہ سب باتیں دیکھ کر قریش نے دل چھوڑ دیا۔ ان کے سپہ سالار ابو سفیان نے اپنی فوج سے کہا کہ سردی سخت ہے، آندھی کا زور ہے اور کھانے پینے کا سامان ختم ہو چکا ہے، اس کے علاوہ یہودیوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا ہے، اب کامیابی مشکل ہے۔ یہ کہہ کر کوچ کا بگل بجایا اور تمام کفار شرمندہ اور ذلیل ہو کر رخصت ہو گئے اور میدان دشمنوں سے صاف ہو گیا۔ اس جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں۔ احزاب حزب کی جمع ہے جس کے معنی ہیں گروہ۔ کئی گروہ اس جنگ میں عرب کے کئی گروہ اکٹھے ہو مل کر اسلام پر حملہ ور ہوئے تھے، اس لیے اس جنگ کا نام جنگ احزاب مشہور ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ چینل سبسکرائب کیجیے۔